السلام علیکم محترم ناظرین. آج ہم دیکھتے ہیں کہ سائنٹسٹ کی لگاتار یہ کوشش ہے کہ وہ کسی طرح انسان کو امورٹل بنا دے. یہ انسان جو ہے اسے کبھی موت نہ آئے, وہ ہمیشہ زندہ رہے. اور کئی بار ہم دیکھتے ہیں کہ بہت مشہور جو ہستیاں گزری ہیں ان کے ڈی این اے یا ان کا برین پریزرو کیا گیا ہے کہ ان کو کبھی زندگی میں ہم واپس پلٹا سکیں, ٹیکنالوجی کبھی اتنی ایڈوانس ہو جائے. لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ موت ایک حقیقت ہے اور ہر نفس کو اس کا ذائقہ چکھنا ہے. تو لیکن یہ جو زندگی ہے مرنے کے بعد کی, کیا یہ ہم مرنے کے بعد ختم ہو جاتے ہیں؟ کیا اس کا کوئی حساب نہیں ہوگا؟ آئیے ایسے کچھ اور سوالات جانتے ہیں ڈاکٹر رضا عباس سے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب, میں سمجھتی ہوں اس ٹاپک پر آپ سے بات کرنے کے لیے کوئی بہتر انسان نہیں ہوگا, کیونکہ آپ کی جو ایکسپرٹیز ہے تھیولوجی میں وہ اسی چیز کو زیادہ ایڈریس کرتی ہیں. شکریہ. تو پہلا سوال ہمارا یہ ہے کہ آج ہم دیکھیں اگر جناب آدم علیہ السلام سے جو شروعات ہوئی دنیا میں, ہر وقت دنیا میں 7 بلین انسان ہوتے ہیں کہا جاتا ہے, اب ان سے لے کے جو آخری انسان ہوگا قیامت تک کروڑوں, مطلب حساب نہیں لگایا جاتا, اتنے زیادہ انسان ہوں گے. اتنے سارے لوگوں کا حساب قیامت کے دن کیسے لیا جائے گا؟ کون اس کا ریکارڈ رکھ رہا ہے؟ کس طرح سے حساب ہوگا؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا, لیکن آپ غور کریں کہ شاید یہ سوال اگر 100-200 سال پہلے کا انسان پوچھتا تو میرے خیال میں اس کا جواب دینا ذرا مشکل ہوتا. لیکن آج کے اس ترقی یافتہ دور میں, آج کے اس ٹیکنالوجی کے دور میں اس کا جواب چٹکیوں میں دیا جا سکتا ہے, بہت آسانی سے دیا جا سکتا ہے. کہ سب سے پہلے تو آپ یہ سوچیں, اس کو 2 طرح سے 3 طرح سے اس کا جواب سوچئے. یہ یونیورس کتنا بڑا ہے اس کا اندازہ آپ نہیں لگا سکتی. اس کی یونیورس کی سرحدوں کا اندازہ آپ نہیں لگا سکتی. ہماری دنیا ایسا ہے, یہ یونیورس, اور اس میں ہماری دنیا کی حیثیت ایسی ہے جیسے ہم ایک بلیک بورڈ پر ایک چھوٹا سا چاک سے ڈاٹ لگا دیں, اتنی بڑی ہماری دنیا ہے, اور یہ پورا بلیک بورڈ یونیورس ہے. جب ہم یونیورس کی سرحدوں کا اندازہ نہیں لگا سکتے تو اس کا خالق کتنا بڑا ہوگا آپ یہ اندازہ لگائیے. اور جو وہ خالق ہے اس کے سامنے یہ دنیا یا یہ یونیورس اس کے سامنے کتنی چھوٹی حیثیت رکھتا ہے. تو جب ہم اس کی گریٹنس کا اندازہ لگاتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا تو بہت ہی چھوٹی ہے. اب آپ آئیے کہ وہ کیسے حساب لے گا. آپ یہ بتائیے کہ یہ چھوٹا سا انسان چھوٹا سا ذہن لے کر کے ایک کمپیوٹر بناتا ہے, اور اس کمپیوٹر کے ذریعے سے کروڑوں اربوں انسانوں کا ڈیٹا ایک کلک پر اس کے سامنے آ جاتا ہے. ایئرپورٹ پر آپ جاتے ہیں, آپ کا آدھار نمبر کلک کیا جاتا ہے اور پورا آپ کا جسے کہتے ہیں ریکارڈ, آپ کا اعمال نامہ آپ کے سامنے آ جاتا ہے. وہ خالق جس نے آپ کا ڈی این اے تخلیق کیا ہے, اور اس ڈی این اے میں کتنی انفارمیشن ہے آپ کو معلوم ہے؟ کہا جاتا ہے کہ اتنی انفارمیشن ہے کہ زمین سے لے کے سورج تک پیپر استعمال ہوگا, اس میں اتنی انفارمیشن لکھی ہوئی ہے. ہر انسان کے ڈی این اے میں اتنی انفارمیشن لکھی ہوئی ہے. سب کچھ آپ کے اندر ریکارڈ ہو رہا ہے, آپ کے اندر ریکارڈ ہو رہا ہے. کل کو جب انسان جب اپنی نسل کو آگے بڑھاتا ہے تو اس کا بچہ انہی کوالٹیز کو لے کے پیدا ہو رہا ہے جو آپ کے اندر کوالٹیز تھی. اس کے معنی کیا ہے؟ ایک ریکارڈنگ سسٹم ہے جو اندر ہے اور جو چیزوں کو پریزرو کر رہا ہے. تو آپ یہ بتائیے کہ جب یہ چھوٹا سا انسان کروڑوں اربوں کا حساب جو ہے وہ ایک کلک آف جسے کہتے ہیں کی بورڈ کے اوپر لے سکتا ہے, کر سکتا ہے, تو جو خالق ہو وہ کتنا بڑا خالق ہوگا. اور وہ جو ہے جس لمحے چاہے وہ سب کا حساب, کیونکہ اس نے سب کچھ حساب کر رکھا ہے. آپ کی انڈیویجویلٹی آپ دیکھیے کہ ایئرپورٹ پر آپ کی پتلی کے اوپر جو ہے وہ کیمرہ ڈال کر کے دیکھ لیا جاتا ہے کہ آپ کون, کیونکہ ہر پتلی یونیک ہے, ہر ایک کا جو فنگر پرنٹ یونیک ہے, اور آپ نے فنگر پرنٹ رکھا اور آپ کا سب کچھ سامنے آ گیا کہ یہ کون ہے, کیا ہے, ان کا کوئی پولیس ریکارڈ ہے کہ نہیں, ان کا جو ہے یہ کہاں کے پیداوار ہیں, کہاں پیدا ہوئے, کہاں ان کی ڈیٹ آف برتھ کیا ہے, ان کی ایج کیا ہے. ایوری تھنگ جو کچھ ڈیٹا ریکارڈ میں تھا وہ سب آپ کے جو ہے وہ تھم رکھتے ہی آ گیا. تو آپ بتائیے کہ جب مخلوق میں اتنی طاقت ہے تو خالق میں کتنی طاقت ہوگی. تو کیا خالق ان سب کا حساب ایک لمحے میں نہیں لے سکتا؟ میں تو کہتا ہوں کہ ہمارا ذہن بھی یہ نہیں سمجھ سکتا کہ کتنی آسانی سے یہ چیزوں کا حساب ہو سکتا ہے, کیونکہ آج ٹیکنالوجی بہت ایڈوانسڈ ہو چکی ہے. آپ دیکھیں بڑے بڑے سسٹم چل رہے ہیں, ریلویز چل رہی ہے, ایئرپورٹس چل رہے ہیں, جہاں کروڑوں کے ڈیٹا رکھے ہوئے ہیں, اور وہ ڈیٹا ایک کلک پر سامنے آ جاتے ہیں, ایک کلک پر سامنے آ جاتے ہیں. تو آپ یہ بتائیے
جب خداوند عالم سب کے اعمال کو دیکھ رہا ہے اور حساب کتاب بالکل تیار کیا جا رہا ہے, تو وہ تو بس وہی ہوگا کہ جیسے ہی اس کا حکم ہوگا, ایک کلک آف دا, جسے کہتے ہیں کہ وہ جو جس کے لیے سورہ یاسین میں کہا گیا ہے کہ بس اس کا امر یہ ہے, انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون, اس کا امر یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہو جا, اور وہ ہو جاتی ہے. اب یہ امر کیسا ہے, اس کی کیفیت کیا ہے, یہ تو ہم نہیں سمجھ سکتے, لیکن قدرت نے بتا دیا کہ تم پہلے اپنی صلاحیت دیکھو پھر مجھے سمجھو. اپنی صلاحیت دیکھو کہ تم کروڑوں کا حساب ایک لمحے میں کر سکتے ہو, تو کیا ہم تمہارے خالق ہوتے ہوئے تمہارا حساب نہیں کر سکتے؟ بالکل کر سکتے ہیں. وہ آدم سے لے کے اور دنیا کے آخری انسان تک کا حساب ایک لمحے میں کر سکتا ہے, اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بہت آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے. پھر اسی طریقے سے سب کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے, سب کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے. آپ یہ بتائیے کہ جو ویڈیو ریکارڈنگ آپ دیکھتی تھی نا, ویڈیو ریکارڈنگ مثلا سی ڈی میں ہوتی ہے, کیسٹ میں ہوتی ہے, یا آڈیو کیسٹ میں ہوتی ہے, کیا مطلب تھا, کیسے ریکارڈنگ ہوتی تھی؟ جو آپ بولتی ہیں اس کے کچھ نقش ہیں جو اس فلم کے اوپر بن جاتے ہیں, اس کو ریکارڈر پہ آپ نے چڑھایا اور وہ پلیئر پہ چڑھایا اور وہ پلے ہو گیا. اسی طریقے سے آپ کا سب کچھ اس کائنات میں ریکارڈ ہو رہا ہے. جو کچھ میں بول رہا ہوں یہ ان دیواروں پر بھی ریکارڈ ہو رہا ہے, لیکن ہم اس کو پلیئر پہ چڑھا نہیں سکتے, بس یہ پرابلم ہے. تو جو خالق کائنات ہے وہ جس وقت حساب لینا چاہے گا اس کائنات سے کہے گا کہ بتاؤ انہوں نے کیا کیا تھا, اور وہ سب کچھ پلے ہوتا چلا جائے گا. یعنی سینکڑوں اگزامپلس ہے. آپ دیکھیے آج سیٹلائٹس زمین سے کتنے کلومیٹر اوپر گھوم رہے ہیں, اور وہ اتنی ایگزیکٹ تصویر نکالتے ہیں, اتنی ایگزیکٹ تصویر نکالتے ہیں کہ وہ آپ کے گھر میں آپ کے بیڈ کے نیچے پڑی ہوئی ایک بال کی بھی تصویر نکال سکتے ہیں, اور وہ بالکل کلیئر تصویر ہو جاتی ہے نا. تو یہ جو چیز ہے نا یہ بہت اہم ہے کہ جب انسان کے دماغ میں اتنی صلاحیت ہے کہ اتنے کلومیٹر دور اوپر وہاں دنیا کا آج سارا نظام سیٹلائٹ پہ چل رہا ہے, اور یہ سیٹلائٹ کہاں سے گورن ہو رہے ہیں, وہ وہاں سے فوٹوگراف لے رہا ہے, وہاں سے وہ ڈیٹا بھیج رہا ہے. تو جب یہ چیزیں آسانی ہیں تو آپ یہ بتائیے کہ خالق کی پاور کیا ہوگی, خالق کی طاقت کیا ہوگی. ہیومن برین کو جس نے پیدا کیا وہ کیسا وائز اور کیسا جو ہے وہ صاحب حکمت خالق ہوگا, اور وہ اگر یہ کہے کہ ہم تمہارا حساب لیں گے تو اس میں کون سی بڑی بات ہو. جی بہت خوب آگا. دوسرا سوال ہمارا یہ, اب کوئی انسان ہے جو مرنے کے بعد کی زندگی پر یقین نہیں رکھتا ہے کہ بھائی قبر بند کر دی, ختم ہو گیا سب کچھ اور اب کچھ باقی نہیں ہے, یا پھر جن کے سب مذہبوں میں الگ الگ طریقے ہوتے ہیں, کہیں جلا دیا گیا تو ہڈیوں کا بھی بھوسا ہو گیا, تو ایسے کے انسان کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کہ دیکھیے دنیا میں آپ کے سامنے یہ عرض کروں کہ دنیا میں کچھ ختم نہیں ہوتا ہے نا. یہ تو اب آپ سائنس میں بچے بھی پڑھتے ہیں, جو ہے وہ 5ویں کلاس سے جو ہے میٹر کی تعریف کیا ہے کہ اٹ کین نائدر بی کریٹڈ نار بی ڈسٹرائڈ. انرجی کی بالکل, انرجی اور ایون مٹیریل بھی, کوئی بھی چیز کو آپ نہ کریٹ کر سکتے ہیں نہ ڈسٹرائے کر سکتے ہیں, وہ صرف اپنا شکل بدل لیتا ہے. لکڑی کو آپ نے جلا دیا تو وہ کوئلہ بن گئی, ڈسٹرائے تو نہیں ہوئی نا. ایک حصہ, بہت بڑا حصہ کوئلہ بن گئی, تھوڑا سا حصہ دھواں بن کے اڑ گئی, وہ بھی اس یونیورس میں موجود ہے نا. تو کوئی چیز ختم نہیں ہوئی ہے. بلیف اگر وہ نہیں کرتا ہے تو وہ جس وقت دنیا سے گیا تو اس کے بلیو نہ کرنے سے وہ چیزیں ختم نہیں ہو جاتی, وہ سسٹم نہیں ختم ہو جاتا ہے. وہ سسٹم میں اس کا فیصلہ عدل اور انصاف کے مطابق خداوند عالم کرے گا, چاہے قبر بند ہو جائے اور چاہے چتا کی آگ میں وہ جل جائے, جو کچھ بھی ہو جائے اس کے باوجود وہ جو ہے وہ عدل, عدالت اور حساب اور کتاب کی ٹیبل پر لایا جائے گا. آپ نے کہا کہ جو اگر کوئی بلیف نہ کرے تو لیکن حساب و کتاب یا عدل و عدالت تو جاری رہے گا. یہ سب ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے؟ کیونکہ کبھی کوئی مرنے والا پلٹ کر تو آیا ہے نہیں, مرنے والا چلا گیا. ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ آنے والی زندگی جو ہے یا موت کے بعد کیا کچھ ہونے والا ہے؟ ویری گڈ, یہ بہت بڑا سوال ہے, اور یہ سوال ہزاروں لاکھوں سالوں سے پوچھا جاتا رہا ہے. دیکھیے موت کے اس پار کیا ہے, اس کے بیچ میں ایک بہت موٹا پردہ پڑا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا. اب ہم ادھر جا نہیں سکتے, جب ہم جائیں گے تو واپس پلٹ کے آ نہیں سکتے, ٹھیک ہے نا, یہ بات ایک دم طے ہے. اب جس نے یہ پردہ ڈالا ہے, جس نے یہ کائنات پیدا کی ہے, اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہم کو بتائے کہ اس کے پار کیا ہے, اس موت کے پردے کے پار کیا ہے نا. تو اگر کوئی آ کے, کوئی سچا
کوئی اس کا ریپریزنٹیٹیو سچا آ کے یہ کہتا ہے کہ ہم بتاتے ہیں کہ اس کے پار کیا ہے، اور یہ اس کے بتانے سے ہم یقین نہیں کریں گے، یہ اسی کا نام تو نبوت ہے کہ اللہ نے کہا کہ ہم ہدایت کے لیے بھیجیں گے، ہم بتائیں گے اس کے پار کیا ہے۔ اب تم یہ نہیں سمجھ پا رہے ہو اس کے پار کیا ہے، تو وہ جو ہے وہ ایسے اعمال انجام دے گا، وہ اپنے علم سے ایسی باتیں بتائے گا کہ تمہیں یقین ہو جائے گا کہ جو کچھ یہ کہہ رہا ہے وہ سچ کہہ رہا ہے نا۔ بہت سے لوگ ہیں، آپ بتائیے کہ آپ کسی کو سچا مانتی ہیں؟ جس کو سچا مانتی ہیں اس کی بات پہ یقین کرتی ہیں کہ آپ اپنی والدہ کو سچا مانتی ہیں؟ آپ نے بہت سی چیزیں نہیں دیکھی ہیں لیکن والدہ نے یہ کہا کہ یہ ہوا تھا تو آپ مانتی ہیں کہ نہیں مانتی ہیں؟ کسی پہ آپ بھروسہ کرتی ہیں؟ بہت سی باتیں ہیں جو غیب ہیں۔ غیب کیا ہے؟ غیب صرف یہ نہیں ہے کہ ایک پردہ پڑا ہوا ہے، غیب ہماری عقل اور ہمارے علم کے حساب سے بھی ہے۔ میں مثال دیتا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ پانی ظاہر ہے، مگر پانی کن چیزوں سے مل کے بنا ہے یہ غیب تھا کہ نہیں تھا؟ آج بچہ جان گیا، کیا جان گیا؟ کہ پانی دو گیسز سے مل کے بنا ہے۔ وہ دو گیسز کون سی ہیں؟ ہائیڈروجن اور آکسیجن۔ یہ غیب تھا۔ علم کی ترقی کے ساتھ یہ کیا بن گیا؟ اب شہود بن گیا۔ آپ دیکھ بھی نہیں پا رہی ہیں لیکن پھر بھی آپ کو یقین ہے کہ پانی دو گیسوں سے مل کے بنا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات آپ کے؟ تو غیب، بہت سے غیب جو ہیں وہ بتدریج ختم ہو گئے۔ بہت سے غیب، علم کیا کرتا ہے؟ پردے اٹھاتا ہے۔ علم کیا کرتا ہے؟ پردے اٹھاتا ہے۔ بہت سی چیزیں جو پردے میں تھی، ہیں ماں کے پیٹ میں بیٹا ہے کہ بیٹی، یہ پہلے تو نہیں جان سکتا تھا آدمی، آج جو ہے اس نے علم کے ذریعے سے یہ جاننے کی کوشش کی اور اس نے جان لیا کہ یہ کیا ہے۔ بارش آج ہوگی یا نہیں یہ غیب تھا لیکن علم کے ذریعے سے اس نے جان لیا کہ آج بارش ہوگی۔ ویسٹرن ممالک میں تو کتنے بج کے کتنے منٹ پہ ہوگی یہ صبح ہی بتا دیا جاتا ہے کہ اتنے بج کے اتنے منٹ پہ بارش ہونے والی ہے۔ یہ کیا تھا؟ یہ غیب تھا لیکن اب شہود میں بدل گیا، ٹھیک ہے نا؟ تو کسی سچے کی بات پر آپ نے بھروسہ کیا نا، تو اب اللہ نے کچھ اب یہ اچھا ایک الٹیمیٹ غیب ہے اور وہ کیا ہے؟ موت کے بعد جو ہے وہ ایک بہت موٹا دبیس پردہ پڑا ہوا ہے جس کے پار سے آج تک کوئی آ کے بتا نہیں سکا، لیکن کچھ سچے ہیں جنہوں نے آ کر کے بتایا کہ دیکھو میں بتا رہا ہوں، میرا اس میں کوئی وہ نہیں ہے، ہمارا کوئی سیلف اس میں انوالو نہیں ہے، ہمارا کوئی فائدہ انوالو نہیں ہے، ہم تمہیں یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں، بتانا چاہ رہے ہیں، نہ اس کے بدلے میں ہم تم سے کچھ چاہتے ہیں، نہ اس کے بدلے میں ہمیں تم سے کوئی ریٹرن کی امید ہے، ہم تمہیں بتا رہے ہیں کہ اس خالق نے ہم کو بتایا ہے کہ اس کے پار یہ ہے۔ دوسری بات کہ انسان کی عقل کیا کہتی ہے؟ عقل یہ نہیں کہتی ہے کہ ایک دن سب کا حساب ہونا چاہیے۔ جن لوگوں نے ہزاروں ظلم کیے، جن لوگوں نے ہزاروں کی جان بچائی، تو کوئی ایسا دن ہونا چاہیے کہ جس ان کا حساب کیا جائے۔ اللہ کے نبی آتے تھے، وہ بتاتے تھے، اور بتانے کے بعد چلیے بتا دیا، اب ہم کیسے بیلیو کریں کہ آپ سچے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں کچھ ایسے اعمال کر کے دکھاتے ہیں، ایسے معجزات کر کے دکھاتے ہیں جو دنیا میں کوئی اور نہیں کر سکتا۔ جب دنیا نے ان کے معجزات کو دیکھا تو اس پہ ایمان لائے۔ بھئی آج ہمارے سامنے کوئی نبی نہیں ہے لیکن ہزاروں سال پہلے کے انسان کے سامنے جب نبی آتے تھے تو وہ بھی تو سوال کرتا ہوگا، لیکن وہ اس نبی کے سامنے عاجز ہو جاتا تھا۔ جب وہ نبی سوال، حضرت موسیٰ نے جس وقت جو ہے وہ اپنا عصا ڈالا تو سب عاجز ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ جو کہہ رہا ہے وہ سچ کہہ رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ نے جس وقت جو ہے مردے کو زندہ کیا تو سب سمجھ گئے کہ یہ جو کچھ کہہ رہا ہے یہ سچ کہہ رہا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ 40 برس تک سچ بولتے رہے، 40 برس تک سچ بولتے رہے۔ اب 40 برس کے بعد ایک دم سے نعوذ باللہ ان کو جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت آ پڑی تھی کہ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ موت کے بعد تمہارا یہ ہونے والا ہے، اور اس سے ان کو کیا فائدہ ملنے والا تھا؟ بلکہ جو کچھ حضرت خدیجہ کی دولت تھی وہ بھی لٹ جانے والی تھی، اس کے باوجود انہوں نے یہ بتایا۔ تو اب آپ کو ایمان اس پہ لانا پڑے گا، آپ کو جاننا پڑے گا، آپ کو جاننا ہوگا، اور آپ اس کے لیے جو ہے وہ آپ پہ ضروری ہو جاتا ہے کہ آپ اس پر ایمان لائیں کہ اس کے پیچھے کچھ ہے نا۔ اور غیب ایک دن ایسا آئے گا کہ جب انسان جو ہے بہت سی چیزوں کے بہت سے پردوں کو ہٹا دے گا، بہت سے پردوں کو ہٹا دے گا، سینکڑوں ہزاروں پردوں کو اس نے ہٹایا ہے اور بہت سے پردوں کو وہ ہٹائے گا، لیکن ہاں ایک پردہ ضرور پڑا رہے گا ہمیشہ، وہ ہے موت کا پردہ۔ موت کا پردہ اسی دن ہٹے گا
جس دن آپ کی آنکھ کھل جائے، جس دن آپ کی آنکھ بند ہوگی. جب آپ کی آنکھ بند ہوگی اس وقت آپ دیکھ لیں گی کہ کیا ہونے والا ہے اور کیا ہمارے سامنے آنے والا ہے. اور اس وقت یہ سمجھ جائیں گی کہ جو نبی آتے تھے، جو لوگ آتے تھے اور جو بڑی مصیبتیں سہتے تھے تو وہ سچ بول رہے تھے. بھائی یہ بتائیے کہ ایک انسان ہے جو یہ کہنے پر مارا جا رہا ہے، قتل کروایا جا رہا ہے کہ اس کے بعد تو ایک زندگی ہے جس میں تم اچھے رہو گے، تو وہ یہ کیوں کہہ رہا ہے؟ کیا اس میں اس کا کوئی فائدہ انوالو ہے؟ نہیں ہے. اور یہ بتائیے کہ ہزاروں سال سے ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک ریپرزنٹیٹیو گاڈ کے ہیں اور وہ ایک ہی بات کہے جا رہے ہیں. تو آپ کو یقین ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ایک ہی طرح کی بات جو ہزاروں سال پہلے چلا گیا آج وہ آیا. مثلا حضرت محمد مصطفیٰ 1400 سال پہلے آئے، اس سے پہلے ہزاروں نبی گزر چکے تھے جن سے پیغمبر کا بظاہر کوئی رشتہ بھی نہیں تھا. وہ وہی باتیں کہہ رہے تھے جو رسول کہہ رہے تھے، وہ اسی طرح بیان کر رہے تھے جیسے رسول بیان کر رہے تھے. تو ایک دیکھنے والی آنکھ یہ سمجھتی ہے کہ یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں. پھر قرآن مجید جو کچھ آپ کے سامنے کہہ رہا ہے اس کے بعد کتنی باتیں وہ بتا رہا ہے کہ جو اس دور کا انسان نہیں سمجھ سکتا تھا آج کا انسان سمجھ سکتا ہے. کیوں سورہ یاسین میں نہیں کہا گیا کہ یہ پوری کائنات اور اس میں ستارے اور چاند جو ہیں وہ گردش کر رہے ہیں، ہوا میں گردش کر رہے ہیں، اپنے آربٹ میں چکر لگا رہے ہیں. یہ بات پیغمبر کو کس نے بتائی؟ تو یہ بات آپ نے یقین کر لی، آج سائنس نے بتا دی تو یہ بھی یقین کر لیجئے کہ وہی پیغمبر یہ کہہ رہا ہے کہ ایک دن مرنے کے بعد تمہارے ساتھ تمہارا حساب و کتاب ہونے والا ہے، جو کہ ان لاجیکل نہیں ہے بلکہ کوائٹ لاجیکل ہے. تو آپ کو یقین کرنا پڑے گا کہ جو وہ کہہ رہا تھا وہ سچ کہہ رہا تھا. پھر اس کے بعد ایک سلسلہ ہے، حضرت علی، امام حسن، امام حسین، یہاں تک کہ آخری جو امام ہیں اور ان سے پہلے کے، سب کی تعلیمات ایک ہیں، سب کے معاملات ایک ہیں. یہ لوگ کیوں یہ کہہ رہے ہیں؟ اس سے ان کو کیا فائدہ ہونے والا ہے؟ تو بس ہمیں یقین کرنا پڑتا ہے کہ اس پردے کے پیچھے کچھ ہے. اور اگر ایک پردہ پڑا ہوا ہے تو آپ کے پاس کیا یہ ثبوت ہے کہ آپ یہ ثابت کر دیں کہ اس کے پیچھے کچھ نہیں ہے؟ جی. کیا سائنس یہ ثابت کر سکتی ہے؟ اگر سائنس یہ ثابت کر سکتی ہے کہ اس کے پردے کے پیچھے کچھ نہیں ہے تو ہم ماننے کو تیار ہیں. لیکن سائنس یہاں پہ آ کے دم توڑ دے گی کہ ہم اس کے آگے کچھ نہیں جانتے. جی بالکل. آگا مرتے ہی کیا ہوتا ہے؟ اصل میں کچھ لوگوں کے اس طرح کے عقیدے ہوتے ہیں، ہر کوئی روح، آتما وغیرہ میں مانتا ہے. کچھ لوگوں کا ایسا عقیدہ ہے کہ جو اپنے وقت سے پہلے مر جاتے ہیں ان کی روح بھٹکتی رہتی ہے دنیا میں. تو مرتے ہی ہوتا کیا ہے؟ کیا ہماری روح اس دنیا میں رہتی ہے؟ کہاں جاتی ہے؟ دیکھیے یہ جو روح بھٹکنے والی ہے تو افسانوی باتیں ہیں. خداوند عالم نے ہر انسان کے لیے ایک وقت معین رکھا ہے، اتنی دن کا اس سے حساب لیا جائے گا، اتنی دیر کا اس سے حساب لیا جائے گا اور اس کے بعد اس کی روح جو ہے وہ جسم سے چلی جاتی ہے نا. جسم کے جاتے ہی دیکھیے یہ اتنی بڑی بات ہے کہ روح کے نکلتے ہی وہ جسم جو ہے وہ ڈیڈ باڈی کہلاتا ہے. باڈی کہلاتا ہے، باڈی ادھر لے آؤ، باڈی ادھر لے جاؤ. پھر وہ آدمی نہیں کہلاتا. مسٹر ایکس ابھی زندہ تھے تو ان کو مسٹر ایکس کہا جا رہا تھا، جیسے ہی مر گئے ان کو کیا کہا گیا؟ باڈی کو شفٹ کر دیا ہے، باڈی کو جو ہے وہ لے جا رہے ہیں. اس کے معنی کیا ہے؟ روح ہی اصل تھی جس کی وجہ سے وہ مسٹر ایکس کہلاتے تھے. ادھر وہ ختم ہوئے، ادھر دنیا سے ان کا رشتہ ختم ہو گیا. اب ان کو جو ہے وہ ان کے جسم کو زمین کے اندر دفن کر دیا جائے گا یا یہ چتا میں جلا دیا جائے گا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اور اس کی روح جو ہے وہ اس جگہ چلی جائے گی جہاں اللہ نے اس کو رکھنے کا انتظام کیا ہے. عالم برزخ میں وہ رہے گی. عالم برزخ یعنی اس دن تک جب تک کہ خود روز جزا جو ہے وہ برپا نہ ہو جائے، ڈے آف ججمنٹ نہ آ جائے، اس وقت تک وہ جو روح ہے وہ عالم برزخ میں رہے گی. اور اگر نیکی اس نے انجام دی ہے تو وہ آرام سے رہے گی، اور اگر اس نے برائی انجام دی ہے تو وہ تکلیف میں رہے گی. اور یہاں تک کہ جب وہ وقت آ جائے گا تب خداوند عالم ایک میدان حشر میں سب کو جمع کرے گا اور اس کا حساب و کتاب کرے گا. جی آگا ایک آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ ابھی آپ نے کہا کہ جو نیکی کرے گا اس کی جزا ہوگی، جو برائی کرے گا اس کی سزا ہوگی. اب دنیا میں تو ہم بہت چھوٹی سی زندگی گزارتے ہیں، 50 سال 100 سال، اس سے زیادہ تو کوئی آج جیتا بھی نہیں ہے. لیکن وہ والی جو زندگی ہے وہ تو ابدی ہے، وہ تو ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنی ہے. تو صرف 50 یا 100 سال کے لیے ہم ہمیشہ ہمیشہ کیوں سزا بھگتیں گے؟ یا کوئی ایسا ہے کہ جو جہنم سے جنت بھی جائے گا پھر؟ بالکل یہ سوال بہت اہم ہے اور اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے ہمیشہ جو آپ کہہ رہی ہیں نا، آپ کے دماغ میں کوئی ٹائم ہے، لیکن اصل میں قیامت کیا ہے؟ اینڈ آف ٹائم، جہاں پہ ٹائم ختم ہو جائے گا. اس کے بعد ہم ایک دوسری سٹیج میں پہنچ جائیں گے جہاں پہ ٹائم کا تصور نہیں ہوگا. آپ یہ مت سمجھیے کہ وہاں پہ یہ ٹائم ہوگا. یہ ٹائم تو اس یونیورس کی پیکیولر اس کی جو ہے صفت ہے. تو جو ڈے آف ججمنٹ ہے وہ کیا ہے؟
डे ऑफ यानी एंड ऑफ टाइम है। टाइम एक जगह बिगिन हुआ है और एक जगह टाइम खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम एक दूसरी दुनिया में होंगे, एक दूसरे वर्ल्ड में होंगे, जहां बस ये अकीदा हमारे लिए काफ़ी है रखना कि अल्लाह ताला अदालत के एतबार से फैसला करेगा अच्छाइयों का और बुराइयों का। बुराइयां हैं तो चेस्टाइसमेंट, अच्छाइयां हैं तो रिवॉर्ड और अदालत के साथ। और रह गई बात वो जो आपका सवाल है कि क्या कोई जहन्नम में जाने वाला भी, तो उसके लिए रवायतें मिलती हैं कि बहुत से ऐसे गुनाह हैं कि जिनकी सज़ा देने के बाद खुदावंद आलम ऐसे लोगों को जन्नत में दाखिल करेगा। अगर जैसे हम ये जानते हैं कि हम जब कब्र में दफना दिया जाता है किसी को, तो उसके बाद उसकी हड्डियाँ पूरी तरह से बोसीदा हो जाती हैं, जला दिया जाता है तो पूरा पाउडर हो जाता है हड्डियों का। अब अल्लाह इनसे किस तरह से हिसाब लेगा, किस तरह इन्हें वापस किस तरह पलटाया जाएगा? क्या कुरान में इसका कोई मिसाल मिलती है, कोई जिक्र मिलता है? हाँ बिल्कुल। ये इनफैक्ट ये जो सूरह यासीन में कहा गया है वो एक ड्रामेटिकल सवाल था जो प्रॉफिट के सामने किया गया था। एक शख्स आया और उसने एक बोसीदा हड्डी को लेके यूं चूरा बनाया और हवा में उड़ा दिया और कहा कि ए मोहम्मद, तुम ये कहते हो कि जो है वो अल्लाह ताला इन बोसीदा हड्डियों को, ये जो पाउडर हो चुके हैं, चूरा चूरा हो चुकी हैं, इनको एक दिन जिंदा कर देगा? कौन जिंदा करेगा और कैसे जिंदा करेगा? अब देखिए कुदरत कैसे जवाब देगी, अल्लाह कैसे जवाब देगा। देखिए वही इलाही और रेवलेशन का तरीका कैसा होता है। ऐसा जवाब दिया जाए जो कम अक्ल लोगों को भी समझ में आ जाए, पढ़े लिखों को भी समझ में आ जाए और इंसान कन्विंस्ड हो जाए। क्या खुदा की किताब में ये प्रोसेस आ जाता कि वो कैसे पाउडर को जमा करेगा और उनको जो है फिर से वो करेगा? एक जवाब दिया, कितना हसीन और ख़ूबसूरत जवाब है, सूरह यासीन में है। और सूरह यासीन ही की ये आयत भी है कि कौन इसको जो है वो इन हड्डियों को, बोसीदा हड्डियों को करेगा, ज़िंदा करेगा, जबकि ये पाउडर हो चुकी हैं, बोसीदा हो चुकी हैं। तो उसमें फिर क्या जवाब है, पैगंबर ने क्या फरमाया? के लिए जवाब आता है कि कुल, कह दीजिए कि इनको वो जिंदा करेगा। देखिए एक दूसरा सवाल है, लेकिन वो कितना खूबसूरत सवाल है कि इनसे कह दीजिए कि इनको वो जिंदा करेगा जिसने इनको पहली बार पैदा किया था। पहले तो तुम ये फैसला करो, ये जो तुम हड्डियों को बोसीदा करके एक ड्रामा क्रिएट कर रहे हो, तुम पहले ये फैसला करो कि जब ये पहली दफा कुछ नहीं था, हड्डी भी नहीं थी, हड्डी भी नहीं थी, दोबारा पैदा करना आसान है, पहली दफा पैदा करना मुश्किल है। तो पहले तो तुम ये बताओ कि जब तुम कुछ नहीं थे, जिसने तुम्हें पहली दफा पैदा किया था वही तुम्हें दोबारा पैदा करेगा। जिस वक्त तुम एक कतरे से भी नीचे थे, तुम थे ही नहीं, तुम अदम में थे, यू वर नथिंग, तुम कुछ भी नहीं थे। और जिसने तुम्हें पहली दफा पैदा किया, जिसने तुम्हें रहम मादर में, माँ के पेट में तुम्हें पैदा किया, जिसने वहां तुम्हारे दिल में धड़कन अता की, जिसने वहां तुम्हें नथिंगनेस से तुम्हें जो है वो बीइंग में ले आया, वो वजूद में ले आया, वो दोबारा तुम्हें पैदा नहीं कर सकता। ये तो बड़े ताज्जुब की बात है। फिर कुदरत ने कई जगह पे आर्गुमेंट दिया है कि तुम ये देखते नहीं कि जब जो है पहले सब्ज़ा था, हरा भरा था, यहाँ तक कि जो है वो सूरज चमका, गर्मी पड़ी, वहाँ पे धूल उड़ने लगी, कुछ नहीं रह गया, एक चटियल मैदान हो गया, और फिर एकदम से माहौल बदला, बारिश जैसे ही आई उसी जगह से फिर से सब्ज़ा ग्रो हो गया। अभी तक किसी ने कोई बीज नहीं डाला, कुछ नहीं डाला, लेकिन जैसे ही बारिश आई वहां से फिर से सब्जा ग्रो करने लगा। कुदरत फिर कहती कज़ालिकन नुशूर, ऐसे ही हश्र व नश्र होगा कि बस जैसे ही उसका हुक्म होगा मौसम बदल जाएगा और वहां से जो अंदर छुपे हुए राज हैं जमीन के वो सब बाहर आ जाएंगे। कोई बीज नहीं था, लेकिन कोई जुज था, कोई एसेंस था जो अंदर छिपा हुआ था। जैसे ही बारिश आई वो सब्जा फिर से दोबारा उगा उन्हीं स्पेसिफिकेशंस के साथ जिस तरह पिछले साल उगा था, फिर से वहीं से उगा। उसी तरीके से जैसे ही मौसम बदल जाएगा, अल्लाह के हुक्म से ज़मीन से में दफन हुए हुए लोग और चिता में जले हुए लोग और हर एतबार से किए हुए लोग, जैसा कि हज़रत अली ने नहजुल बलागा में डिस्क्राइब किया है कि हर एतबार से लोग आएंगे लब्बैक कहते हुए और वो खड़े हो जाएंगे। जी बहुत खूब आगा, जज़ाकल्लाह, बहुत ही खूबसूरत जवाब। और जैसा कि हम नाज़रीन से बता रहे थे कि इस सारे कॉन्वर्सेशन से, इस सारी गुफ्तगू से हमें ये अंदाज़ा होता है कि जो आने वाली दुनिया है उसकी तैयारी हमें यहीं से करनी है, और वो एक अलग ही दुनिया है जिसका अंदाज़ा हम नहीं लगा सकते। तो हम अपनी इस गुफ्तगू को यहीं ख़त्म करते हैं। आप मुझे दीजिए इजाज़त, देखते रहिए चैनल विन। खुदा हाफिज़।